حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کئی سالوں تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ وہ ایک عرصے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا ہو جو ان کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ حضرت سارہ نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا تاکہ ان کی یہ خواہش پوری ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹے کی خوشخبری دی جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی مقرر کیے گئے اور ان کی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں گزری۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طویل سفر کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کو اس سفر کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ خاندان مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا سرسبز و شاداب زمینوں، صحراؤں اور پہاڑوں کو عبور کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جزیرہ نما عرب کے ایک ویران اور سنسان وادی میں پہنچے۔ یہ جگہ نہ تو کسی آبادی کی نشانی رکھتی تھی، نہ کھیتے کھلیان تھے اور نہ ہی پانی کو کوئی ذریعہ موجود تھا۔ وہاں ایک اکیلا درخت تھا جس کے نیچے انہوں نے قیام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اتارا اور انہیں ایک چمڑے کی تھیلی میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی دیا۔ پھر وہ اپنے سفر پر واپس روانہ ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ حیران ہو اور دوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گئیں تاکہ اس اچانک جدائی کی وجہ معلوم کر سکیں۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے جس کی ہم سے صحبت ہو اور نہ ہی کوئی چیز جو موجود ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہی سوال دہرایا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا حکم ہے جس کی پیروی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ تب انہوں نے سوال کیا، کیا رب العزت نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام پورے یقین اور ایمان کامل کے ساتھ کہا، پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے مبارک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو ان کا دل بے حد بوجھل تھا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے وہ صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صبر و توکل کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش جاری رکھی اور بچا کر کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن جلد ہی کھجوریں اور پانی ختم ہو گئے اور دونوں شدید پیاس اور بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپنے اور بے چینی سے زمین پر لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سخت پریشان ہوئی۔ وہ مدد کے لیے بے قرار ہو گئی اور پانی تلاش کرنے کے لیے قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئی، لیکن وہاں سے کوئی مدد نظر نہ آئی تو وہ نیچے اتری اور پھر دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، وہاں بھی کچھ نہ پایا۔ یہی عمل انہوں نے 7 مرتبہ دہرایا، کبھی صفا پر چڑھتی تو کبھی مروہ کی طرف دوڑتی، اس امید میں کہیں سے کوئی پانی یا مدد مل جائے۔ جب حضرت ہاجرہ 7ویں بار صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی تو اچانک ایک آواز سنائی دی۔ وہ فوراً رک گئیں اور توجہ سے سننے لگی۔
کہ اے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور یہ معجزہ آج تک زندہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ آواز سنی لیکن اس کا مطلب نہ سمجھ سکیں، تو انہوں نے بلند آواز میں پکارا، اے جو بھی تم ہو، تم نے مجھے اپنی آواز سنائی، کیا تمہارے پاس میری مدد کے لیے کچھ ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ زمزم کے مقام پر موجود ہے۔ وہ اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھود رہا تھا، یہاں تک کہ وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ خوشی اور شکر گزاری سے مغلوب ہو گئیں۔ وہ دوڑ کر پانی کے قریب گئیں اور اپنے ہاتھوں سے ایک حوض جیسی جگہ بنائی تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ پھر انہوں نے مشک میں پانی بھرنا شروع کیا، لیکن پانی کا بہاؤ جاری رہا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ پھر فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خوشخبری دی، مت ڈرو، تمہیں اللہ نظر انداز نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی اور اسے روکنے کی کوشش نہ کرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بیت اللہ ایک اونچی جگہ پر واقع تھا اور جب بارش ہوتی تو پانی اس کے دائیں بائیں بہتا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اسی طرح وہاں رہتی تھی، یہاں تک کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اس راستے سے گزرے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ جب مکہ کی وادی انہوں نے ایک پرندہ پانی کے گرد منڈلاتے دیکھا، وہ حیران ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وادی میں پہلے کبھی پانی نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے 2 افراد کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پانی کی موجودگی کی تصدیق کی۔ یہ سن کر قبیلہ جرہم کے تمام افراد پانی کے مقام پر پہنچے، جہاں انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ بہت عزت و احترام سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ شرط قبیلہ جرہم نے خوشی سے قبول کر لی اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس وادی میں بس گئے۔ قبیلہ جرہم نے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، جو کچھ عرصہ بعد وہاں آ کر مستقل رہائش پذیر ہو گئے۔ یوں مکہ مکرمہ کی آبادی کا آغاز ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے میں ویران پروان چڑھے اور انہوں نے عربی زبان بھی انہی سے سیکھی۔ اپنی اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کے محبوب بن گئے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اس قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت سارہ علیہ السلام کے انتقال کا مختصر ذکر آتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس واقعے کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اس ملاقات کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک بار بار آنے والے خواب کے بارے میں بتایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اے میرے والد، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے وہی کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ایک انتہائی کڑا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں جا پہنچے تھے اور اپنی اولاد کے لیے مدتوں دعائیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور انہیں حضرت اسماعیل کی صورت میں نعمت عطا کی۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا تھا۔
یہ امتحان اللہ کی رضا کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور صبر بھی بے مثال تھا، جیسا کہ سورۃ الصافات میں فرمایا گیا۔ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور قربانی کے لیے عرفات کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخی اور تفسیری روایات کے مطابق شیطان نے 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر بار شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیتے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی طرف بڑھتے۔ آج بھی حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی جمار اسی طرح واقع کی یاد ہے۔ تفسیر معرف القرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، مجھے مضبوطی سے باندھ دیجیے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچا لیجیے تاکہ میری والدہ اسے دیکھ کر غم زدہ نہ ہو۔ اپنی چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور اسے جلدی سے چلائیے تاکہ میں آسانی سے جان دے سکوں، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہیے، اور اگر چاہیں تو میرا کرتا ان کے پاس لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو جائے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں میرا کتنا اچھا مددگار ہے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، پیشانی چومی اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے باندھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سجدے میں لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ سجدے میں لٹانے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک علامتی عمل تھا جو مکمل اطاعت مظہر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نہ دیکھیں تاکہ ان کے دل میں شفقت کی وجہ سے کمزوری نہ آئے۔ چھری نیچے سے چلائی جائے تاکہ کام جلد مکمل ہو اور اپنے بیٹے کو کم تکلیف ہو۔ یہ قربانی ایک ایسا امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم پر مکمل سر تسلیم خم کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور معجزانہ طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا قربان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں مینڈے کی قربانی دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سلامت ہیں تو وہ خوشی اور شکرانے کے جذبات سے سرشار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے اس کے لیے بعد میں آنے والوں میں اچھا نام باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی کرنا ایک اہم عبادت قرار پایا۔ حج کے دوران قربانی کرنا حاجیوں کے لیے ایک لازمی عمل ہے جو حج کی تکمیل کی نشانی ہے۔ جمار شیطان کو کنکریاں مارنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یاد کیا جاتا ہے جب انہوں نے شیطان کو بھگانے کے لیے کنکریاں ماری تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہ اپنے بیٹے کے گھر پہنچے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گزر بسر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا، ہم سخت تنگی اور فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری حالت بہت خراب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہیں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں سب بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہمارے حالات کے بارے میں پوچھا
और मैंने उन्हें अपनी तंगदस्ती और मुश्किलात के बारे में बताया। हजरत इस्माइल ने पूछा, क्या उन्होंने कोई पैगाम दिया? बीवी ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि वो अपने दरवाजे की दहलीज बदल दे। ये सुनकर हजरत इस्माइल समझ गए कि ये उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और ये पैगाम दर हकीकत उनके लिए एक इशारा था। उन्होंने कहा, ये मेरे वालिद थे और तुम दरवाजे की दहलीज हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, चनाचा तुम अपने खानदान के पास वापस चली जाओ। बस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस बीवी को तलाक दे दी और कबीला जरहम की एक और औरत से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का तशरीफ लाए ताकि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें, मगर वो घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अहलिया से गुफ्तगू की, तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? बीवी ने जवाब दिया, वो रोजगार की तलाश में गए। हजरत इब्राहीम ने पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसी है? बीवी ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, हम खुशहाल हैं और हर तरह की आसाइश मयस्सर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मजीद दरियाफ्त किया, तुम क्या खाते हो? बीवी ने कहा, गोश्त। उन्होंने पूछा, क्या पीते हो? बीवी ने जवाब दिया, पानी। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रूह को एक पैगाम दिया, जब तुम्हारा शौहर वापस आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि वो अपने दरवाजे की दहलीज को मजबूत रखे। चुनांचे जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, आज कोई आया था? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, एक खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ लाए थे। उन्होंने मजीद कहा, उन्होंने आपके बारे में दरियाफ्त किया और मैंने उन्हें बताया कि हम खुशहाल हैं। हजरत इस्माइल ने पूछा, क्या उन्होंने कोई पैगाम दिया? बीवी ने कहा, हाँ, उन्होंने सलाम कहा और एक नसीहत की कि अपने दरवाजे की दहलीज को मजबूत रखें। यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश हो गए और फरमाया, वो मेरे वालिदे मोहतरम थे और तुम दरवाजे की दहलीज हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। बस हजरत इस्माइल और उनकी नेक सीरत बीवी के लिए अल्लाह की जानिब से एक बड़ी बशारत थी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस में बयान करते हैं कि एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का मुकर्रमा में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए। जब वो पहुंचे तो देखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के करीब एक दरख्त के नीचे बैठे तीर तराश रहे हैं। जो ही हजरत इस्माइल ने अपने वालिद को पहचाना, वो फौरन खड़े हुए और उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को एक अजीम काम के बारे में बताया जिसका हुक्म अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें दिया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो हुक्म आपके रब ने दिया है उसे पूरा करें। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक टेले की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाह ने मुझे यहाँ एक घर बनाने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दोनों ने बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद करना शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते जाते। जब दीवारें ऊंची हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो पत्थर लाए जिस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और इमारत को मजीद बुलंद किया। इस दौरान दोनों ये दुआ पढ़ रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना का इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे ये नेकी का काम कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला जानने वाला है। मकाम इब्राहीम जो चकोर पत्थर जिस पर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं, मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर है। यह हुजरा खाना काबा के करीब एक मखसूस हिस्से में महफूज है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी अजीम कुर्बानी। आप देख रहे हैं वसीम कादरी चैनल। मैं सूफी मोहम्मद वसीम कमीसुल कादरी रूहानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जद्द अमजद हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके वाक़या से पूरी उम्मत एक हदायत की रोशनी हासिल कर सके। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے نوازے اور اپنے قرب سے نوازے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔